لیکن روزے کا معاملہ آتا اللہ خود فرماتے حدیث قدسی الصوم لی وانا اجزا بہ، اللہ فرماتے روزہ میرے لیے، کیونکہ اللہ کہتے میں بھی کھاتا نہیں، میں بھی پیتا نہیں، مجھے بھی بیوی کی ضرورت نہیں، ارے تھوڑی دیر کے لیے بندہ میرے جیسا ہو گیا۔ اب رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ جب رمضان کا چاند آتا ہے اللہ جل جلالہ اپنے بندوں کے گناہوں کو جمع کرتے ہیں، اور جمع کرنے کے بعد اللہ اس کو ایسا جلاتے ایسا جلاتے ایسا جلاتے راکھ کر دیتے ہیں، ہوا میں اڑا دیتے ہیں، اور اللہ اپنے فرشتوں کو کہتے ہیں میرا بندہ ایسا ہے جیسا ماں کے پیٹ سے ابھی نکلا ہوا ہے۔ یہ رمضان مہینے کی فضیلت ہے لغت کے اعتبار سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رمضان مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا کہ رمضان مہینے میں روزہ رکھنے میں، تراویح پڑھنے میں مشکل ہے۔ 11 مہینے تک لگاتار ایک آدمی کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اس کا ایک روٹین ہے کھانے کا، پینے کا، بریک فاسٹ کا، لنچ کا، ڈنر کا، رات کا، چائے کا۔ اب ایک مہینے میں پورے روٹین کو بدلنا ہے۔ اسی طریقے سے ایک روٹین ہے عشاء کی نماز پڑھنا، وتر پڑھنا، اب تراویح پڑھنا ہے، تقریباً 1-1.5 گھنٹہ کی بڑھوتی ہوتی ہے۔ تو سوال ہوتا ہے کہ یہ رمضان میں بھوکا پیاسا کہاں بیوی سے دور اور تراویح، اس کا ہم کو فائدہ کیا ملے گا؟ آج قرآن پاک کی روشنی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو بتایا تھا حضرت مولانا عمر پالنپوری نور اللہ مرقدہ نے نظام الدین مرکز پر، وہی چیز کو میں دہراتا ہوں۔ بس سمجھو کہ زبان میری ہے، کلام ان کا ہے، کہ یہ جو رمضان میں روزہ رکھنا اور گرمی کا موسم، اور ہم کو بہت تکلیف ہوتی ہے، کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، بیوی کے قریب نہیں گیا، اور سارا روٹین بدل گیا، رات کو تراویح پڑھنا، پھر صبح میں اٹھنا، پھر تہجد، پھر سحری۔ میرے پیارو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ 1 مہینہ تو میرے واسطے کرے گا، تیرے مرنے سے پہلے میں 3 انعامات تجھے عطا کروں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ 1 مہینہ تو دے گا، 12 مہینوں میں 1 مہینہ تو مجھے دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کتنے انعام دیں گے؟ بولو نا، کتنے انعام دیں گے؟ 3۔ اچھا ایک بات، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا 3 انعامات دوں گا۔ اب ہم ہو، میں ہوں، آپ ہو، کسی کو وعدہ کرے، وعدے سے پلٹ بھی جائے، لیکن اللہ جل جلالہ نے فرمایا اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اللہ نے فرمایا میں 3 انعام دوں گا، جس میں سب سے پہلا انعام اللہ نے کیا فرمایا؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے اور بندیاں میرے واسطے تکلیف اٹھائے۔ بھئی روزے میں ہم بھوکے رہے کس کے واسطے؟ اللہ۔ پیاسے رہے کس کے واسطے؟ اللہ۔ ہم نے تراویح پڑھی کس کے واسطے؟ اللہ۔ اللہ فرماتے لنہدینہم سبلنا، اللہ کا وعدہ ہے مرنے سے پہلے میں ہدایت کا فیصلہ کروں گا، اور ہدایت یہ انعام صرف اللہ دے سکتا، اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ بولو ہدایت انعام کون دے گا؟ اللہ کے سوا کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ورنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، بولو کون؟ ابو طالب۔ آخر وقت تک ہمارے نبی یا عمی قل لا الہ الا اللہ، چچا کلمہ پڑھو نا، چچا کلمہ پڑھو نا، چچا کلمہ پڑھو نا، آخر وقت تک۔ لیکن اللہ کو کلمہ نہیں دینا تھا تو نبی کے چچا کو کلمہ نہیں دیا، اور جب ہمارے نبی بہت روئے کہ اللہ میرے چچا بغیر کلمے کے، اللہ میرے چچا بغیر کلمے کے انتقال کر گئے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرا مصطفیٰ، بے شک آپ میرے مصطفیٰ، مگر ہدایت دینا کس کا کام ہے؟
اللہ کا کام ہے۔ تو میرے پیاروں ہم روزہ رکھیں گے، بولو رکھیں گے نہیں انشاءاللہ؟ پہلا انعام ہم کو کیا ملے گا؟ ہدایت۔ سب لوگ گنتے جانا، بولو پہلا انعام ہم کو کیا ملے گا؟ ہدایت۔ اور ہدایت دینے والا کون؟ اللہ۔ اچھا یہ 3 انعام میں آپ کو بتاؤں گا، یہ صرف اللہ ہی دے سکتا، اتنے بڑے انعام ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ تو پہلا انعام کیا ہے؟ ہدایت۔ دوسرا انعام اللہ نے فرمایا نصر من اللہ وفتح قریب۔ اوپر سے ذکر چلا آ رہا ہے کہ میرے بندے اللہ کے واسطے تکلیفیں اٹھائیں گے، کبھی جان کی تکلیف، کبھی مال کی تکلیف، جس کو ہم کہتے ہیں کبھی بھوکا رہنا، کبھی پیاسا رہنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ اللہ فرماتے فکر مت کرنا، دوسرا انعام نصر من اللہ، میں مدد کروں گا۔ کون مدد کرے گا؟ اور کامیابی تیرے قدم کو چومے گی، سکسیس، کامیابی تیرے قدم کو چومے گی۔ تو ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس کا کیا مطلب؟ اس کا کیا مطلب کہ اللہ مدد کریں گے؟ اللہ تو ہر وقت مدد کرتے ہیں اور کامیابی تو قدم چومتی ہے، اس کا مطلب کیا؟ ہمارے نبی نے فرمایا نصر من اللہ و فتح قریب کا مطلب ہے کہ موت کے وقت تو چاہے گا یا نہ چاہے گا، اللہ تیری زبان پر کلمہ طیبہ جاری کر دے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو دوسرا انعام موت کے وقت کلمہ۔ رمضان کے روزے کا پہلا انعام بولو کیا ہے؟ ہدایت۔ دوسرا انعام کیا ہے؟ موت کے وقت کلمہ۔ اور تیسرا انعام کیا دھوم دھام سے اللہ نے انعام بیان کیا، کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ تو میرے واسطے تکلیفیں اٹھائے گا۔ ہم رمضان کے مہینے میں اگر بھوکے رہے، پیاسے رہے، تراویح میں رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا۔ تو میرے پیارو سب روزہ رکھیں گے نا انشاءاللہ، اور یقین کے ساتھ انعام دینے والا کون؟ میں نے کہا نا میرے جیسا کوئی ہو ابھی کچھ کہے، باہر کچھ کہے، بدل جائے۔ اللہ فرماتے ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا فیصلہ آخری فیصلہ، میرے فیصلے کو کوئی بدلنے والا نہیں، میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، جو کہا وہ ہو کے رہے گا۔ ایک روزہ رکھنے والا بندہ بندی روزہ رکھے، نمبر 1 اللہ ہدایت عطا فرماوے، بولو آمین۔ نمبر 2 اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کرے، بولو آمین۔ نمبر 3 جہنم کا دھواں بھی قریب نہ آئے۔ لیکن میرے پیارو روزہ روزہ ہونا چاہیے۔ ارے بولو روزہ۔ تو یہ 3 انعام اللہ تو دینے کو تیار ہے، بولو اللہ تو دینے کو، بندہ لینے کو تیار ہے یا نہیں؟ اللہ تو کہہ رہے میں نے تو دروازہ کھول دیا، میرا بندہ آ جا، روزہ رکھ لے، روزہ رکھ لے۔ بلکہ رمضان آیا میں نے تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، رمضان آیا میرا بندہ تو نے روزہ رکھا، میں نے ہدایت کا فیصلہ کر دیا، او میرا بندہ میں نے تیرے موت کے وقت کلمے کا فیصلہ کر دیا، او میرے بندے میں نے تیرے لیے جہنم کا دھواں بھی حرام کر دیا۔ بلکہ ایک جگہ ہمارے نبی نے فرمایا اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی 10 راتیں رمضان کی آ گئی، اللہ نے رحمتوں کو نچھاور کر دیا، دوسری 10 راتیں آ گئی، اللہ نے مغفرتوں کے پروانے عطا کر دیے، اور اللہ نے آخری 10 راتوں میں جہنم کو آزاد کر دیا۔ میرے پیارو اللہ تو دینے کو تیار ہے، مگر ہم روزہ کنڈیشن تو رکھے نا، روزے کی کنڈیشن۔ میرے دوستو ہمارا روزہ مکمل ہوتا ہے؟ ارے ہاں یا نہ؟ کیونکہ ایسا تھوڑی ہے کہ رمضان پہلی مرتبہ آیا اور ہم پہلی مرتبہ روزہ رکھنے جا رہے۔ ہاں صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ شروع ہوگا، چاند دیکھ کر روزہ مکمل ہوگا۔ 29 روزے ہوئے یا 30 روزے ہوئے، سوال یہ ہے کہ قیامت میں اللہ یہ سوال کیوں پوچھیں گے؟ قیامت میں اللہ ایک بندے کو بلائیں گے اور کہیں گے اما صمت یا عبدی، میرا بندہ تو نے روزہ نہیں رکھا،
अमा सुमता या अब्दी, मेरा बंदा तूने रोजा नहीं रखा। अब वो बंदा हो या बंदी हो, अल्लाह तबारक व तआला पूछेंगे रोजा नहीं रखा, तो कहेगा अल्लाह मैंने रोजा रखा, मेरी पूरी जिंदगी में मैंने रोजा रखा। अल्लाह कहेंगे मासूम था ना, तूने रोजा नहीं रखा, तो कहेगा अल्लाह मेरे महल्ले वाले को पूछ ले, अल्लाह मेरे घर वाले को पूछ ले, अल्लाह मेरे घर के अब्बा अम्मा भाई बहन को पूछ ले, मैंने रोजा रखा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे मासूम था या अब्दी, मेरा बंदा रोजा नहीं रखा। आखिर में कहेगा अल्लाह तेरी कसम मैंने रोजा रखा। अल्लाह कहेंगे नहीं तूने रोजा नहीं रखा, रखा था, भूखा था, प्यासा था, मगर एक गुनाह ऐसा किया जिसकी वजह से मैंने तेरे रोज़े को बर्बाद कर दिया, और वो गुनाह रोज़ करता रहा जिसकी वजह से पूरा रमज़ान बर्बाद हो गया। मेरे प्यारों, वो कौन सा गुनाह है? वो गुनाह पर आने से पहले आपको एक वाक़या सुनाऊं, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। आप सब ने एक सहाबी का नाम सुना होगा। देखो सुना हो तो फौरन हाँ कहो, ना सुना हो क्योंकि वक्त हमारे पास कम है। वो सहाबी का नाम है हज़रत अबू दुजाना। क्या नाम है? सुना है? नाम सुना है? अरे हाँ या ना? हाँ मानो, ये सब तो ऐसे बैठे जैसे निकाह कबूल करवाने बैठा हूँ मैं आपका। नाम सुना? हजरत अबू। ये बदर में शरीक होने वाले कितने? 300। आपके पास बहुत सौ के पास वो नक्शा होता है 313 का, उनमें इनका नाम है। किनका? हज़रत अबू दुजाना। और अल्लाह ने बदरियों के बारे में फरमाया, हमारे नबी ने एक मरतबा 313 बदरियों को कहा जाओ अल्लाह ने तुमको माफ़ कर दिया है। और अल्लाह ने फरमाया वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते बदर वाले 313 तुम्हारी मदद करने वाला अगर कोई तो कौन? अल्लाह। मतलब अल्लाह भी राज़ी बदरियों से और मुस्तफ़ा भी राज़ी बदरियों से। अच्छा, तो हज़रत अबू दुजाना का नाम किस में आता है? अच्छा, उसके बाद एक मारका हुआ उहुद, ग़ज़वा-ए उहुद। ग़ज़वा-ए उहुद में भी इनका नाम है। किनका नाम है? हज़रत अबू दुजाना। बल्कि नाम के साथ क्या है मालूम? अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहद के मैदान में एक तलवार ली और कहा ये तलवार कौन लेगा, कौन इसका हक अदा करेगा? ये तलवार मोहम्मद मुस्तफ़ा की है, कौन लेगा, कौन हक अदा करेगा? 3 सहाबा किराम ने हाथ उठाए। सबसे पहले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, ये तलवार मैं लूँगा। नंबर 2 हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम, मैं तलवार लूँगा। नंबर 3 हज़रत अबू दुजाना, मैं ये तलवार लूँगा। हमारे नबी ने वो तलवार हज़रत अबू दुजाना को अता फरमा दी। तो उहद में, बदर में, और नबी की तलवार भी इनके हाथ में। अच्छा, फिर खंदक, खंदक ग़ज़वा-ए अहज़ाब भी कहते, ग़ज़वा-ए खंदक भी कहते, जहाँ हमारे नबी ने पेट पे 2-2 पत्थर बांधे थे। और इतना इम्तिहान, इतना एग्ज़ाम, अल्लाह ने फरमाया हुनालिका बतुलियल मोमिनूना व ज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा। अल्लाह फरमाते इतना इम्तिहान लिया गया मुसलमानों का खंदक में, अहज़ाब में, उसमें भी हज़रत अबू दुजाना। तो उहद में अबू दुजाना, बदर में अबू दुजाना, नबी की तलवार अबू दुजाना के हाथ में, और खंदक में अबू दुजाना। आपको मालूम है हमारे नबी ने ज़िंदगी में कितने हज किए? एक, वही पहला, वही आखिरी, हज्जतुल वदा। जब जाने का वक्त आया, ऐलान हुआ हज्जतुल वदा में जाना है, हज्जतुल वदा में जाना है, मदीना मुनव्वरा से निकलना। और सहाबा की जमात कहाँ कहाँ से लोग आए थे, 1 लाख के ऊपर का मजमा था। हमारे नबी ने उस भरे मजमे में फरमाया ऐना अबा दुजाना, और अबू दुजाना कहाँ है? हज़रत अबू दुजाना कहा अल्लाह के रसूल मैं हूँ, आपके साथ में हूँ, आपकी खिदमत में हूँ। फरमाया नहीं, तुम्हें हज नहीं करना है, तुम्हें हज। तो हज़रत अबू दुजाना, अल्लाह के रसूल आपके साथ हज करने का मौका, ज़िंदगी का पहला हज, और नहीं करना? कहा ना, मदीने में मस्जिद नबवी में मेरा मुसल्ला खाली है, जब तक मैं हज से ना आऊँ मेरे मुसल्ले पर इमामत तुम कराते रहोगे। क्या मकाम होगा किनका? बोलो हज़रत अबू दुजाना का। जब इनके आखिरी वक्त आया, हज़रत अबू दुजाना का, जब बोलो आखिरी वक्त, आखिरी वक्त तो सबका ही आएगा भाई, मेरा भी आएगा, आपका भी आएगा, आएगा ना? ना, यहाँ ये इलाके में मौत नहीं आती, यही रह जाओ भाई, इमाम साहब यहीं कहीं रह जाओ। ये तो कोई कुछ बोलने को ही तैयार नहीं भाई। आखिरी वक्त आएगा, अल्लाह आसान फरमा देवे। हज़रत अबू दुजाना का जब आखिरी वक्त आया, बोलो हज़रत अबू दुजाना का आखिरी वक्त जब आया तो लोग जमा हुए भाई, इतने बड़े सहाबी जलील लोग जमा हुए। तो हज़रत अबू दुजाना आखिरी वक्त लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। कहा एक अमल है ज़िंदगी में, एक
ایک عمل ہے زندگی میں، اس کی وجہ سے قبر میں بھی عذاب نہیں ہوگا اور بغیر حساب کتاب کے میں جنت میں جاؤں گا۔ میرے پاس ایک عمل ہے جو میرے نبی نے بتایا تھا اور میں نے اس پر عمل کیا۔ تو سارے مجمع نے کہا کیا بات کرتے ہو یا ابا دجانہ، کیا بات کرتے ہو، آپ کے پاس تو اعمال کے ڈھیر لگے ہوئے، بدر کے میدان میں تو ابو دجانہ، احد کے میدان میں تو ابو دجانہ، خندق اور احزاب میں تو ابو دجانہ، نبی کی مبارک تلوار ہاتھ میں تو ابو دجانہ، اور مدینے کے مسلح پر امامت کرانے والے تو ابو دجانہ۔ تو آپ کے پاس صرف ایک عمل ہے، کہا باقی جتنی چیزیں ہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، ایک عمل ہے، لیکن مجھے یقین ہے میرے پاس ایک عمل ہے جس کی وجہ سے میں جنت میں جاؤں گا، قبر میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ سب نے پوچھا کیا عمل ہے؟ فرمایا میں نے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی ہے، میں نے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف کبھی نہیں پہنچائی ہے، اور میرے نبی کی گارنٹی ہے یہ وہ عمل ہے جس کی وجہ سے انسان بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جائے گا۔ میرے پیارو، رمضان میں ہم زبان کو ٹھکانے پہ نہیں رکھتے ہیں۔ ہماری زبان اللہ اللہ، ماں کی گالی، بہن کی گالی، یعنی ماں جانتا ہے کہ میں غلطی پر ہوں پھر بھی سامنے والے کو ماں کی گالی دے رہا ہے، باپ کی گالی دے رہا ہے، بہن کی گالی دے رہا ہے۔ ارے میرے پیاروں، میں تو کہتا ہوں سب کو چھوڑو، اس سے بدتر مسلمان کون ہوگا، برا مسلمان کون ہوگا؟ جو اپنی ماں کو بھی گالی دیتا ہے، اپنے ابا کا دل دکھاتا ہے۔ باہر کی دنیا میں داڑھی ماشاءاللہ، اللہ کے راستے میں وقت لگا ہوا، چلہ لگا ہوا، 4 مہینہ لگا ہوا، اور گھر کی دنیا میں بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا، بچوں کا حق ادا نہیں کر رہا، ماں ناراض ہے، ابا ناراض ہے۔ حضرت ابو دجانہ کے پاس کیا کمی تھی؟ ہم تو چلے میں جاتے، ابو دجانہ نے سر پہ کفن باندھ کر احد کے میدان میں گئے، سر پہ کفن باندھ کر بدر کے میدان میں گئے، سر پہ کفن باندھ کر خندق کے میدان میں گئے، ہمارے نبی کی مبارک تلوار کو ہاتھ میں لے لیا، نبی کے مسلح پر امامت کرائی۔ وہ ڈر ڈر کے کہتے ہیں ایک عمل ہے زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ ہمارے پاس کیا سرٹیفکیٹ ہے میرے پیاروں؟ اور یہ رمضان کا مہینہ، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کھاؤ جان بوجھ کر، بولو روزہ، ارے بولو نا روزہ، جان بوجھ کر پیا، روزہ جان بوجھ کر اپنی بیوی کے پاس گیا، ہم بستری ہوئی، بولو روزہ ٹوٹ گیا۔ یہ سب کو معلوم ہے، اسی لیے رمضان میں نہ کوئی کھاتا، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی فریج کھلتا بھی ہے دوپہر میں 2-2:30 بجے، اور اس میں لال کلر کا شربت ہوتا ہے اور برف بھی ساتھ میں ہوتا ہے، اور دل اندر سے چاہتا ہے کہ ابھی اس کو پی لوں، ابھی اس کو پی لوں، مگر خیال آتا نا انت صائم، انت صائم، تو روزے والا، تو روزے والا، تو روزے والا۔ لیکن میرے پیاروں، ہمارے نبی نے فرمایا ایک گناہ کرتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا، اس کا روزہ کینسل ہو جاتا ہے، اس کا روزہ کینسل ہو جاتا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا گناہ ہے؟ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الغیبہ تفسد الصوم۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرے، کسی کی بولو پیٹھ پیچھے برائی، اور وہ برائی کرے جو سامنے والے میں ہے، وہ برائی کرے، اس کا کچھ ہوا نہ ہوا، ہمارا روزہ اللہ نے برباد کر دیا۔ آپ کو ہمارے روزے کا ایکشن بتاؤں؟ ایکشن، صبح تہجد پڑھتے ماشاءاللہ، ہاں بولو نا، رمضان میں اکثر لوگ تہجد پڑھتے ہیں کیونکہ سحری کرنے کے لیے اٹھا ہے تو 2-4 رکعت تہجد پڑھ لیتا ہے، اور سحری بھی ایسی زوردار کرتا ہے مولانا کہ میں نے یہاں دیکھا تو میں حیران ہو گیا، کڑی کھچڑی تو سحری میں چل رہی ہے ماشاءاللہ۔ چلو سحری کرنا چاہیے، فی السحور برکہ، سحری میں برکت ہے، کرو سحری کرو۔ اچھا سحری کرنے کے بعد آپ کو معلوم ہے ہر جگہ مسجد میں اول وقت میں فجر کی نماز با جماعت ہوتی ہے، تو ماشاءاللہ با جماعت فجر کی نماز بھی پڑھا، یہاں تک معاملہ بہت اچھا ہے۔ اس کے بعد میں گھر میں جا کے چونکہ تہجد بھی پڑھا تھا، اور کتنے لوگ تو بعد میں اشراق بھی پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں سو جاتے۔ اب سونے والے سو گئے، کوئی 8 بجے، کوئی 9 بجے، کوئی 10 بجے، کوئی 11 بجے، کوئی 12 بجے، جس کا جیسا کام ہے اس کے بعد وہ اٹھتا ہے۔ اٹھنے کے بعد اب ناشتہ کرنا ہے، نہیں چائے پینا ہے، کوئی بریک فاسٹ نہیں ہے، کوئی چائے نہیں ہے، تو کیا کرے گا؟ پہلا کام کیا کرتا؟ پہلا کام وہ چارجر کی طرف جاتا ہے، لائٹ کی طرف، وہاں سے نکالا، کس کو نکالا؟ اور اس کو ہی جیسا قرآن پڑھنے بیٹھا، دیکھے گا کسی کا میسج آیا ہے نہیں آیا ہے، بیٹھے بیٹھے
मेरे को किसी ने कहा मौलाना उंगली करना किसको कहते हैं? मैंने कहा ये इसको कहते हैं ना, ये उंगली बहुत करता है, ये देखा। अच्छा, फिर अजीबो गरीब बात, फोन, इसमें हमारी माँ बहनें तो नंबर 1, किचन में है, बर्तन है और बर्तन में खाना पक रहा है, चमचा हिलाया जा रहा है, दुपट्टा ओढ़ी हुई है और दुपट्टे के अंदर मोबाइल छुपा हुआ है और बातें हो रही है। अच्छा, बातों में शुरू की बातें बहुत अच्छी होगी क्या, हालांकि वो बात भी बेकार है। क्या बात होगी मालूम है? रोजा रखा तुम्हारे घर वालों ने? नहीं तो तेरे अब्बा ने अकेला रखा। फिर होगा शहरी में क्या बनाया, तो बताएंगे शहरी में ये हुआ। अच्छा, इफ्तारी में समोसे बने कि नहीं बने? नहीं, तू भेज दे। ये चलो, ये बात भी अपनी जगह पर सही है, इसको मैं कोई ऐसा। फिर धीरे धीरे होगा, अब्दुल्ला भाई का क्या हुआ, अब्दुल रहमान का क्या हुआ? तो कहेगा अरे तेरे को तो मालूम है उसने कितने लोगों को टोपियां पहनाया है, वो भी ऐसा है, उसका दोस्त भी ऐसा है। हाँ, ये हमें यकीन है कि उसने ऐसा किया है, लेकिन गीबत हुई कि नहीं हुई? अरे बोलो गीबत। अच्छा, आपके कहने से वो अब्दुल्ला भाई ने आके पैसे का ढेर आपके कदमों में लाके रख दिया कि हाँ आज तक मैंने इतनी टोपियां पहनाई थी, मेरे 8 लाख रुपए बाकी है, ले 8 लाख रुपए मैंने लाके दिए। वो अपनी जगह पर आराम कर रहा है, तुम अपना रोजा बर्बाद करते हो। इससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा जिसने भूखा भी रहा, प्यासा भी रहा और कयामत में अल्लाह कहेंगे अमा सुमत या अब्दी, मेरे बंदे तूने रोजा नहीं रखा था। इसलिए मेरे प्यारों, रोज़े को बचाओ, बहुत बड़ा इनाम है जो अल्लाह के सिवा कोई नहीं दे सकता, हिदायत। बोलो क्या? हिदायत। नंबर 2, मौत के वक्त कलमा कोई नहीं दे सकता अल्लाह के सिवा। नंबर 3, जहन्नम से आज़ादी। पहले आशरे में रहमत, दूसरे आशरे में मगफिरत, तीसरे आशरे में जहन्नम से आज़ादी। मेरे प्यारों, रमज़ान महीना इतना अच्छा है कि नमाज पढ़ेगा अल्लाह जन्नत दे देवे ना, कहाँ ज़कात देवे, सदका करे, खैरात करे, हज करे, उम्रा करे, अल्लाह जन्नत देवे।